اسے لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک گویّا تھا، گانے بجانے کا کام کرتا تھا، دن بھر وہ گانے بجانے کرتا اور یہ ساری خرافات کر کے روزی کماتا اور شام کو سو جاتا۔ اس طرح زندگی گزر گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو جنازہ تیار کر کے قبرستان میں رکھ دیا گیا، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ظاہر خیر کا زمانہ تھا، لوگوں نے کہا یار یہ تو گویّا آدمی ہے، گانے بجانے کرتا ہے، یہ گناہ خرافات، ہم نہیں جنازہ پڑھتے۔ اب کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں، سوئے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ ہمارے بندے کا جنازہ قبرستان میں پڑا ہے، جا کر اس کے جنازہ ادا کرو۔ اب یہ بیدار ہوئے، جلدی سے باہر نکلے، بھائی وہ چلو قبرستان میں کسی کا جنازہ ہے، وہ جنازہ پڑھنا ہے۔ اب خلیفۃ المسلمین نکلے تو پورا شہر سار نکلا۔ اب وہاں پہنچے گویے کا، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو وہ گویّا ہے، بڑے خرافات، یہ وہ گناہ معصیت کے کام کر کے روزیاں کماتا رہا، یہ تو بڑا بدبخت ہے، تو یہ تو ہم اس کا جنازہ تو پڑھ نہیں رہے تھے اور آپ پڑھنے آگے۔ کہا کہ نہیں، مجھے حکم ہوا ہے، اب مجھے جنازہ پڑھنا ہے، یہ باقی بات بعد میں کریں گے۔ اب آپ نے جنازہ پڑھایا، ہزاروں دنیا نے جنازہ اس کا پڑھا، اس کی تدفین کر دی دعا کے ساتھ۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کی بیوہ سے ملنا ہے، اس کے گھر لے چلو۔ آپ ان کے گھر گئے، بیوہ سے ملے، پردے میں بات ہوئی۔ کہا کہ مجھے بتاؤ اس آدمی کا کیا معمول تھا روز کا، اس لیے کہ مجھے اس کے جنازے کا حکم ہوا جبکہ پورا شہر نالاں ہے کہ یہ شخص معصیت و خرافات میں تھا۔ تو وہ رونے لگی اور کہا کہ مجھے یہ اللہ کی رحمت سے یہ امید تھی۔ کہا اچھا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ یہ دن بھر یہ ساری چیزیں کرتا، روزی کماتا، اور جب رات کو بستر پر لیٹتا تھا فرمایا کہ اس طرح بچوں کی طرح بلبلا کے اپنے اللہ کے آگے روتا تھا، اللہ مجھے اس کے علاوہ کوئی کام آتا نہیں ہے، اسی کے ذریعے میں روٹی دو وقت کی کما کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، یا اللہ یہ گناہ اور معصیت میں کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں، میں روٹی کہاں سے کماؤں۔ یہ اتنا اللہ سے باتیں کرتے کرتے گڑگڑاتے تھک کر سو جاتا تھا۔ صبح اٹھتا، پھر اپنی زمین اٹھائی، پھر دن بھر چلا گیا، رات کو آگے پھر اس طرح گڑگڑاتا۔ کہا کہ 30 سال سے اس کا یہی معمول تھا، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ندامت کے آنسو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج آپ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے آنسو ندامت کے قبول کر لیے۔ ابوبکر صدیق نے بالکل برحق ہے کہ واقعی اس کا وہ جو رونا اور گڑگڑانا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اس لیے رات کے وقت اللہ سے گڑگڑا کے رو کے سوئیں، اس لیے کہ سو گئے، سونا اور مرنا برابر ہے۔ لہذا مومن جب سوتا تو کیا کہہ کے سوتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ حالانکہ یہاں مرنے اور زندگی کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو سونے کی بات ہے، لیکن نہیں، اللہ بھی جانتے کہ یہ تمہارا سونا مرنا ہے، یہ تمہارا سونا مرنا ہے اور تمہارا جاگنا زندہ ہونا ہے۔ لہذا اب جب تم رات کو مرنے لگے ہو تو اللہ کا نام لے کے مرو، اور صبح جب اٹھے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس سے مجھے زندہ کر دیا، انہیں ہمیں زندہ کر دیا بعد ما اماتنا، مار دینے کے بعد۔ حالانکہ یہاں موت زندگی کی بات ہی نہیں، یہ سونا اور جاگنا یہ موت زندگی کا صبح شام کی ریہرسل ہے کہ بندہ مرے گا کیسے، جیے گا کیسے، یہ صبح شام کی۔ آج ہم سوچتے ہیں اب مرے گا کیسے، نہیں، صبح شام سوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا مرنا بتاتے ہیں، صبح شام جاگتے ہیں، اللہ ہمارا روز قیامت میں جاگنا بتاتے ہیں، اور جیسے دن رات جاگتے ہو سوتے ہو، اسی طرح ایک وقت تو لمبے سو جاؤ گے اور پھر اس کے بعد ایک لمبے وقت کے بعد جاگو گے۔ اس لیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اس اللہ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اٹھ کر جانا ہے۔ تو اس لیے بس یہ اگر سبق پکا کر لے سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی، اس کے لیے اندر ہی اندر دل کے تار جوڑ دیں کہ اس کے لیے آپ کو نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ زبان سے بولنے کی بھی ضرورت ہے، اور پڑے پڑے خدا سے اندر دل سے باتیں کر لو۔ خدا تو دل کی آواز بھی سنتا ہے، خدا تو دل کی آواز بھی سنتا ہے، اندر ہی اندر باتیں کر لو۔